إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا، تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے. وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اکیلا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے. وہ اکیلا ہی شہنشاہ ہے. بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جن کے بعد اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. محترم حاضرین، مختلف موضوعات پر خطبہ جمعہ ہوتا رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ہمیں دو قسم کے حقوق ادا کرنے ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں، اور دوسرا کچھ بندوں کے حقوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے. اس میں سے پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، والدین ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں. لیکن ان تمام میں سب سے سر فہرست، سب سے پہلے نمبر پر جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے وہ والدین ہیں. ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں. حقیقی خالق ہم سب کا یقیناً اللہ رب العالمین ہے، لیکن والدین، ہمارے ماں اور باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیت کریمہ میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی ایک رب کی، اسی ایک اللہ کی، اسی ایک معبود کی عبادت کرو. الا ایاہ وبالوالدین احسانا،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کی خوشی کا ہر وقت ہر لمحہ خیال کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو یا ان کے ساتھ غلط سلوک، غلط رویہ، غلط طریقہ نہ اپناؤ جس سے انہیں تکلیف ہو، ان کو دکھ ہو، ان کو پریشانی ہو، ان کو ٹینشن ہو۔ اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے ان کے اندر بدمزاجی، چڑچڑاہٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کا ذہن ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچوں کا ذہن ہوتا ہے، اور ان کے حرکات، ان کے اعمال یا ان کا رہن سہن یا ان کا ڈیمانڈ، ان کی فرمائشیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے اکثر و بیشتر بچوں کی ہوتی ہیں۔ وہ گھمانے کا بولیں گے، وہ ہر قسم کی چیزیں لانے کا بولیں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھو، آپ ان کے ساتھ باتیں کرو، جیسے ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ چاہتے ہیں۔ ویسے زیادہ عمر ہو جانے کے بعد ہمارے والدین کی بھی یہی تمنا، یہی آرزویں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ زیادہ عمر کو پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک تو انہیں اف تک نہ کہو، جو کچھ کام کرنے کو کہیں انہیں کر گزرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، ایک اصول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، تکرار کریں، بحث و مباحثہ کریں میرے ساتھ شرک کرنے کا، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ شرک کرنے کو اگر حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے جو شریعت کا اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم اگر کوئی بھی دے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے سربراہ ہو یا کوئی اور ہو، تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ باقی اللہ کے فرما برداری کا حکم کوئی بھی دے تو اس کی اطاعت ہمیں کر لینی چاہیے، اس کی باتوں کو مان لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، ڈانٹ ڈپٹ ان کو مت کرو۔ فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم گفتگو کرو، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو، کڑک آواز میں نہیں، جھڑک کر نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان سے گفتگو نہ کرو۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے کچھ پوچھتے ہیں، ہمارے بزنس کے بارے میں، ہمارے دھندے کے بارے میں یا ہماری زندگی کے بارے میں۔ ہم ایک مرتبہ بتانے کی کوشش کریں تو کریں، ورنہ ہم ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھو گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس کے بارے میں تفتیش نہ کرو، آپ اس کے بارے میں جانچ پڑتال نہ کرو۔ جبکہ ہمارے بچے بھی اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہماری زندگی چلتی کیسے ہے، ہم ان کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں۔ لیکن والدین پوچھ لیں تو ہمارے پیشانی پر شکن پڑ جاتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، اندر سے نفرت ہوتی ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے بارے میں چھان بین کرنے کی، حالانکہ وہ ہماری بھلائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہماری اچھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی پریشانیاں بتا دیں تو وہ اللہ رب العالمین سے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی کامیابی کا تذکرہ ان کے سامنے کریں تو وہ لالچ نہیں کرتے اور فرمائشیں نہیں کرتے، وہ ہمارے سامنے اپنی آرزوؤں کو نہیں رکھتے، اگر اتنا تمہارا سب کچھ اچھا ہے تو مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور زیادہ اللہ نوازے اس کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے والدین ایسے ہی ہیں جو ہم سے بغیر کسی لالچ کے محبت کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، ورنہ ہم سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے بھی کسی نہ کسی لالچ میں ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کی نفرت دیکھنا ہو تو ان کے حقوق میں تھوڑی سی کمی کر دیکھ لیں،
ہماری نافرمانی پر اتر آئیں گے وہی بچے وہی بیوی، ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہماری شکایتیں لوگوں سے کریں گے، لیکن والدین ایسا نہیں کرتے۔ والدین کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی شکایت کریں گے تو اس میں ان کی نہیں ہماری بے عزتی ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ان کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے، ان کے رہن سہن کا ہم انتظام بھی نہیں کرتے، پھر بھی وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو، یعنی جب بھی کوئی فرمائش کریں، جب بھی کوئی حکم دیں، کوشش یہ کرو کہ اگر جائز فرمائشیں ہیں، جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو فی الفور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرنے کا بھی اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر جیسے کہ بچپن میں ان لوگوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے، ہم میں سے 80% لوگ شادی شدہ ہیں، اپنے بچوں کے تئیں کیسے پیش آتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، اور ہماری بیویاں اپنے بچوں پر کتنا حسن سلوک کرتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بچہ روتا ہے تو فوراً اٹھ جاتی ہے، بھلے دن بھر وہ تھکی ہو، اٹھ جاتی ہے، دودھ کا انتظام کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اس کے کانوں کو، اس کے پیٹ کو اور ساری چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کہیں کسی چیز میں درد تو نہیں ہے، کہیں کسی اعضاء میں اس کو تکلیف تو نہیں ہے۔ جو کچھ ہم اپنی نظروں سے اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کرتے ہوئے، یا خود ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو باہر لے کے گھماتے ہیں تاکہ وہ سو جائے، تاکہ اس کو آرام مل جائے، گھر میں دوائیاں ہیں تو اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو آتا ہے ہمیں کیا پلانا چاہیے، کیا کھلانا چاہیے، گھر کی چیزوں سے کیا بنا دیں تو اس کو آرام مل جائے، ہم وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری نظروں میں یہ باتیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہی تمام طریقہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اپنایا ہوگا، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے والدین نے بھی ہمیں پالا ہے، ہمیں پوسا ہے، ہمیں بڑا کیا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے والدین بھی ہم سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر بھی وہی محبت ہوتی ہے جو بچپن میں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے بچپن کو نہ بھولیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنے بارے میں سوچیں اور والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ اگر اچھا سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں تو اور اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر والدین یہ سوچتے ہیں، ہر ماں باپ کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے دکھ کٹ جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے اور زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم ایسے کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے، اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ غلط رویہ اپناتے ہیں، ان کے سکھ دکھ کا خیال نہیں کرتے، ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت نہیں کرتے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، اگر ان کو سمجھایا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ ملاقات کیا کرو، ان کے پاس آیا جایا کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو اور ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا کرو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے حساب سے، ورنہ تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گی، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ غلط کریں گے تب ہمارے بچے ایسا کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے کیا ان کے والدین نے انہیں پالا نہیں ہے، انہیں بڑا نہیں کیا ہے، انہیں کھلایا پلایا نہیں، انہیں اس عمر تک نہیں پہنچایا ہے؟ یقیناً والدین کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو فوراً فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خفا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ رب العالمین جلد اس کو ٹالتا نہیں ہے، یقیناً وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کی، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اگر وہ بد دعا کر دیں تو اللہ رب العالمین ان کی سن لیتا ہے، اور
والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، خدا نخواستہ ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی اور اللہ رب العالمین قبول کر لے گا تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور ایسا دیکھا گیا ہے، آپ واقعہ پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک انسان تھے جن کا نام تھا جریج، بڑے عابد تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے بڑے نیک اور ولی انسان تھے، اور اپنا ایک معبد بنائے تھے، عبادت کرنے کا ایک کٹیا بنا لیے تھے، ایک گھر بنا لیے تھے، اسی میں رہتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے آئیں تو نماز ادا کر رہے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے غالباً بنی اسرائیل میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو والدین بلائیں تو جواب دے دو، غالباً ایسا تھا۔ لیکن جب ان کی والدہ آئیں اور ان کو آواز دی یا جریج، نماز پڑھ رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا ایک طرف تو نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں، اللہ تو زیادہ بڑا ہے، اللہ کا حق زیادہ بڑا ہوتا ہے، چلو نماز پڑھ کے والدہ سے مل لوں گا یا والدہ کو جواب دے دوں گا یا وہ ملاقات کر لوں گا۔ لیکن والدہ بلاتی نہیں اور نماز میں مشغول رہے، والدہ واپس چلی گئیں۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تینوں دن والدہ آئیں تو نماز میں تھے، نماز کو دیکھ کر ایک طرف والدہ ایک طرف اللہ کا حق ہے، اور نماز میں مشغول رہے اور والدہ کو جواب نہیں دیے، ملاقات نہیں کیے۔ تیسرے دن والدہ جانے لگیں تو ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی، ان کی زبان سے بد دعا نکلی، اور یہ نکلا کہ جب تک جریج کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی جب تک اس پر بدکاری کا الزام نہ لگ جائے، اس کی موت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے وہاں محلے یا قبیلے میں ایک بدکار عورت تھی جو بدکاری کیا کرتی تھی اور غالباً کچھ جانوروں کو بھی چرایا کرتی تھی۔ جریج کے پاس آئی اور اس نے بدکاری کا ان کے سامنے پیشکش کی، جریج نے منع کر دیا اور اللہ کی پناہ چاہی، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کیا۔ وہ عورت جاتی ہے ایک چرواہے سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور جب اس کا بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے لوگوں نے اس پر الزام لگایا، لوگوں نے برا بھلا کہا اور کہا کہ تو بدکار ہے، بچہ لائیے، بچہ ہے کس کا؟ تو اس عورت نے جریج کا نام لے لیا، جریج کا نام لے لیا، حالانکہ جریج اس گناہ میں شامل نہیں تھے، لیکن ماں کی بد دعا تھی جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے تیری موت نہ ہو۔ چنانچہ لوگ آئے اور جریج کو خوب مارا پیٹا اور ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا۔ جریج پوچھتے رہے میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا جرم یہ ہے کہ فلاں کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے اور یہاں بیٹھ کر بڑا عابد بنتا ہے۔ جریج نے کہا میں نے نہیں کیا ہے، مجھے تھوڑا وقت دو اور اس بچے کو لے کے آؤ، اس سے پوچھو۔ لوگ بہرحال وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد لوگ بچے کو لائے، بچے کے پیٹ پر ہاتھ انہوں نے رکھا اور پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ ابھی شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ۔ اس بچے نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قوت گویائی دی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹا سا جرم ہوا تھا، والدہ بلا رہی تھی، انہوں نے جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین کے حق میں ان کی بد دعا فوراً اللہ نے قبول کر لی۔ ہم اور آپ والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں یا کتنی ان کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو کھنگال کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لیں، کہیں والدہ نے بد دعا دے دیا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین ذلیل کر دے گا، اللہ رسوا کر دے گا، نہ دنیا کے ہوں گے نہ آخرت کو ہوں گے۔ والدین کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے والدہ کا مقام، والدین کا مقام، والد ہوں یا والدہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل لك من کیا تمہاری اماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری اماں زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ان کی اطاعت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ جو جنت حاصل کرنے کے لیے تم جہاد کرنا چاہتے ہو یہی جنت تمہیں مل جائے گی اگر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔
اگر والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے گا تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک واقعہ آپ کو اور یاد دلا دوں، ویس قرنی کا نام ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ویس قرنی بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور یمن میں رہتے تھے۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ سکے، شرف صحابیت حاصل نہ کر سکے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کبھی ان کو پانا تو ان سے کہنا تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا عمر جنتی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ویس قرنی سے ملاقات ہو تو اسے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرنا۔ وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین اس کی بات کو پوری کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور ان کی بہت ساری خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ویس قرنی کے نام سے لوگوں نے بہت سارے جھوٹے قصے بھی گڑھ رکھے ہیں، بہت ساری ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ سن 23 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی یمن سے قافلہ آتا، لوگ حج کرنے کے لیے آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے سے ضرور ملاقات کرتے اور ان کے پاس جا کر پوچھتے تم میں سے ویس بن عامر قرنی کون ہے؟ ویس بن عامر قرنی قبیلے قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے قرنی کہا جاتا ہے۔ ویس بن عامر قرنی کون ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آئے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کیا اور کہا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کیا آپ کے بدن میں برس کی بیماری تھی جو صحیح ہو گئی ہے لیکن غالباً ایک سکے کے برابر ابھی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اور بہت سارے سوالات کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویس قرنی کے تعلق سے فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ویس قرنی سے ملاقات ہو تو اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا کیا۔ اس پورے واقعے میں اگر غور کیا جائے تو بہت بڑی فضیلت ان کو کیوں ملی؟ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول ایک تابعی سے کہہ رہا ہے کہ میرے حق میں دعا کرو، اور تابعی کون ہے؟ جو اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ والدین کی خدمت بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی۔ لیکن ان کے ساتھ قطع تعلق کریں گے، ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ان سے ملاقات نہیں کریں گے، ان کے حقوق نہیں ادا کریں گے، ان کے خرچ کو برداشت نہیں کریں گے، خدا نخواستہ ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کے تئیں اپنا ذہن رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے آرام کا آگے چل کر ذریعہ بنے، یہی ہمارے والدین بھی کبھی تمنا رکھتے تھے، یہی آرزو رکھتے تھے۔ اگر رکھتے تھے تو ہم اس کو پورا کریں، اگر یقیناً پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری زبردست پکڑ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور یاد دلا دوں، حضرت یہ جو ابھی اس وقت کعبہ کے امام ہیں عبد الرحمن السدیس، یہ اپنا واقعہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، بہت شرارت کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں کی زبان سے بد دعا نکلی، حالانکہ وہ دعا تھی، بد دعا نہیں تھی، وہ دعا تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ آج اللہ رب العالمین نے یہ مقام مجھے عطا کیا۔ تو والدین کی زبان سے نکلے ہوئے دعا یا بد دعا بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اور ایسے کام کریں کہ والدین ہمارے حق میں دعا کریں، بد دعا ان کی زبان سے نہ نکلے۔ اور والدین کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی ہے، کتنا بھی ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں، اکثر و بیشتر ان کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ لیکن کبھی ان کا دل غمگین ہو گیا اور ان کے آنسو اس بات پر انہیں مجبور کر دیے کہ وہ بد دعا کر دیں، اور اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ایک باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے،
تمام لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بھی ہم سب ادا کرنے والے بنے. اللہ اس کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کام اور اس بات سے بچائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کے حقوق کو ادا نہ کریں یا ان کے ساتھ ظلم و جور کریں. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.